دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں کیا ہو اگر ایک عالمی نجات دہندہ کا جو تصور ہے وہ اس بات کا متقاضی نہ ہو کہ ہم بند کمروں میں بیٹھ کر صرف دعائیں مانگیں۔ جی، یعنی محض ایک خاموش امید نہ ہو۔ بالکل خاموش امید نہ ہو، بلکہ وہ اس بات کا منتظر ہو کہ ہم آج کی یہ جو جدید کارپوریٹ اجارہ داریاں ہیں یا ظالمانہ معاشی پالیسیاں اور استبدادی نظام ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ صحیح۔ صدیوں سے، میرا مطلب ہے اگر ہم تاریخ دیکھیں تو امام مہدی کے انتظار کو ایک انفرادی اور تنہائی کی عبادت کے طور پر ہی پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن آج کا ہمارا بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ آج ہم جس ماخذ پر بحث کر رہے ہیں وہ مہدویت کے عقیدے کو محض ایک روحانی تسکین نہیں کہتا۔ بالکل نہیں، وہ تو اسے ایک سماجی خاکہ کہتا ہے۔ جی، ایک عالمی سطح پر مساوات اور ایک انتہائی انقلابی، جسے ہم کہتے ہیں نا ایکشنیبل سوشل بلو پرنٹ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ میں اس بحث میں یہ موقف پیش کروں گی کہ انتظار فرج دراصل ایک ٹھوس، فعال اور باقاعدہ سیاسی جدوجہد کا نام ہے جو دنیا سے اس طبقاتی نظام کے خاتمے کی مانگ کرتا ہے۔ اچھا، اور میں اس کے بالکل برعکس زاویے سے بات کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اگرچہ اس عقیدے میں بے عملی کی قطعی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اس کی اصل بنیاد، اس کا محور خالصتاً انسان کا انفرادی تقویٰ اور اندرونی روحانی پاکیزگی ہے۔ کیونکہ دیکھیے، اس روحانی بالیدگی اور الہی تائید کے بغیر آپ کا کوئی بھی نام نہاد سماجی یا سیاسی خاکہ وہ کبھی بھی دیر پا مساوات قائم نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اس بحث کو سیدھا اس تاریخی غلط فہمی سے شروع کرتے ہیں جس نے صدیوں تک ہم سب کو کنفیوز کیے رکھا۔ ماخذ میں ایک بہت پرانے پروپیگنڈے کا سختی سے ازالہ کیا گیا ہے۔ آپ اس ملت ظلمن وجوراں والے تصور کی بات کر رہی ہیں نا؟ جی بالکل۔ وہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ بھئی دنیا کو ظلم و جور سے بھرنے دو تاکہ نجات دہندہ کا ظہور ہو سکے۔ میرا مطلب ہے یہ ایک ایسا بیانیہ تھا جس نے شاید تاریخی طور پر ظالم حکمرانوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ جی، کیونکہ عوام خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ بالکل، عوام نے سوچا کہ ہمارا کام تو بس ظلم سہنا ہے، لیکن ماخذ بڑی باریکی سے عربی کے الفاظ کما ملئت ظلمن و جورا پر بات کرتا ہے، یعنی جس طرح وہ ظلم سے بھر چکی تھی، نہ کہ ظلم سے بھرنے کے بعد۔ صحیح۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ کو ظلم کے خلاف باقاعدہ مزاحمت کرنی ہے۔ یہ خاموشی سے سہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو یعنی براہ راست ان ظالم حکومتوں کے خلاف بغاوت ہے جو آج ہمارے معاشرے پر مسلط ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ تصور ایک باقاعدہ سیاسی اور سماجی انقلاب کی مانگ کر رہا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اور یہ بالکل درست ہے کہ ہمیں ظلم کو برداشت نہیں کرنا، اس پر تو ہم دونوں متفق ہیں۔ جی، لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ عمارت کی چھت پہلے ڈالنا چاہ رہی ہیں اور بنیاد کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اس ظلم کی اصل جڑ کیا ہے۔ کیا وہ محض ایک ظالم ڈکٹیٹر ہے؟ ظاہر ظالم حکمران تو ایک بڑا حصہ ہے اس کا۔ حصہ ہے، لیکن جڑ نہیں۔ ماخذ جس ملبے کو ہٹانے کی بات کر رہا ہے نا، وہ ظاہری ملبہ نہیں ہے۔ وہ ملبہ دراصل انسان کے اندر کی حرص، لالچ اور بخل ہے۔ آپ ایک سیاسی نظام گرا کر دوسرا کھڑا کر سکتی ہیں، لیکن اگر انسان کا باطن تبدیل نہیں ہوا تو وہی لوگ دوبارہ، بالکل، تو نئے نظام میں بھی نئے ظالم پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم صرف انسان کے باطن کے پاک ہونے کا انتظار کرتے رہیں گے تو میرا مطلب ہے، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آج کے ظالموں کو کھلی چھوڑ دے رہے ہیں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ کھلی چھوڑ دیں۔ نہیں، لیکن جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اگر کوئی شخص ظالمانہ پالیسیوں کا شکار ہے، کوئی مزدور بھوکا سو رہا ہے، تو وہ آپ کے اس باطنی انقلاب کا انتظار کیوں کرے؟ اسے تو آج روٹی اور انصاف چاہیے نا۔ دیکھیے، میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ ہم ظالم کو کھلی چھوڑ دے رہے ہیں؟ میرا نقطہ یہ ہے کہ جس مثالی حکومت کا ماخذ میں ذکر ہے، اس کی بنیاد اخلاقی فضیلت اور ایثار پر رکھی گئی ہے۔
آپ مجھے بتائیں وہ معاشرہ جہاں ایک دوست دوسرے دوست کی جیب سے بغیر پوچھے اپنی ضرورت کی رقم نکال لے گا اور اسے برا نہیں منایا جائے گا، یہ ماخذ میں صراحت سے لکھا ہے۔ کیا یہ حالت آپ کسی پارلیمنٹ کے بل یا ٹیکس ریفارمز کے ذریعے لا سکتی ہیں؟ نہیں، پارلیمنٹ تو ایسا نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے یہ کوئی قانون سازی نہیں ہے، یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں انسان مادی لالچ سے مکمل طور پر بلند ہو چکا ہے۔ یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے جو اندر سے باہر کی طرف سفر کرتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے ہماری عملی جد و جہد کا نقطۂ آغاز انسان کا اپنا نفس ہونا چاہیے۔ اچھا، میں متفق ہوں کہ قانون سازی سے آپ کسی کو سخی نہیں بنا سکتے، لیکن آپ قانون سازی سے کسی کو غریبوں کا استحصال کرنے سے ضرور روک سکتے ہیں نا؟ یہ بات تو ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں محدودیت ایک ٹھوس اقتصادی خاکہ بن کر ابھرتی ہے۔ میرا مطلب ہے اگر ہم ماخذ کے معاشی پہلو کو دیکھیں تو یہ حیران کن حد تک جدید اور سائنسی ہے۔ مثلاً اس میں کتائی کے خاتمے کا ذکر ہے۔ جی، کتائی کی منسوخی کی بات کی گئی ہے۔ بالکل، اور ہمارے سامعین کے لیے میں بتاتی چلوں کہ کتائی کا مطلب ہے زمینوں یا وسائل پر وہ اجارہ داری جو حکمران اپنے من پسند لوگوں کو دیتے تھے۔ آج بھی ہوتا ہے۔ بالکل، آج کی زبان میں اسے ہم کارپوریٹ مونوپولی کہہ سکتے ہیں، جہاں چند بڑی کمپنیاں یا استحکاری قوتیں دنیا کے تمام وسائل پر قابض ہیں۔ ذرا سوچیں، 1000 سال پرانا تصور آج کے اینٹی ٹرسٹ لاز کی بات کر رہا ہے۔ دلچسپ ہے۔ اور پھر یہ ہدف کہ معاشی سطح اتنی بلند ہو جائے گی کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ میرا استدلال یہ ہے کہ یہ محض روحانی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک واضح ایکشنیبل بلو پرنٹ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کیسا معاشی نظام بنانا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ گلوبل ایکویٹی کیسے آئے گی۔ اچھا دیکھیے، یہ خصوصیات جو آپ نے گنوائیں، کارپوریٹ اجارہ داریوں کا خاتمہ، خزانوں کا اگلنا، معاشی خوشحالی کی وہ سطح جہاں زکوٰۃ کا حقدار نہ ملے، یہ سب واقعی بے حد پرکشش ہے۔ جی، لیکن میں اسے ایک بالکل مختلف تناظر میں دیکھتا ہوں۔ ماخذ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ یہ سب اس وقت ہوگا جب حضرت قائم ظہور فرمائیں گے، اور یہ صرف ہماری انسانی کاوشوں کا نہیں بلکہ الہی مداخلت اور ان کے روب کا نتیجہ ہوگا۔ روب کا؟ جی، ماخذ میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، منصول بالروب، یعنی وہ جن کی مدد روب اور دبدبے سے کی گئی ہو۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم یہ مان لیں کہ یہ روب کوئی جادوئی چیز ہے اور ہم بس گھر بیٹھ کر اس کے ظاہر ہونے کا انتظار کریں؟ اس طرح تو ہم پھر اسی مقام پر آ گئے نا جہاں منتظر کا کام صرف خاموشی سے انتظار کرنا ہے۔ نہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے یہ اس الہی نمائندے کی وہ اخلاقی اور روحانی ہیبت ہے جس کے سامنے دنیا کی تمام بڑی مادی اور عسکری طاقتیں گھٹنے ٹیک دیں گی۔ آپ گلوبل ایکویٹی کی بات کر رہی ہیں، لیکن ہم انسان اپنی تمام تر ٹیکنالوجی اور وسائل کے باوجود آج تک افریقہ سے لے کے ایشیا تک غربت اور بھوک ختم نہیں کر سکے۔ کیونکہ ہم نے وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کی نا۔ بالکل، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ ہم آج کے دور میں ایسا یوٹوپیا یعنی ایسا مدینہ فاضلہ صرف اپنی انسانی پالیسیوں، معاشی خاکوں یا پولیٹیکل سائنس کی تھیوری سے تشکیل دے لیں گے، یہ دراصل ماخذ کے پیغام کی روح کے خلاف ہے۔ ہمارا کام اس الہی حکومت کے لیے خود کو اہل بنانا ہے، خود اس کمال تک پہنچنے کا دعویٰ کرنا نہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش ہی نہ کریں؟ نہیں، انسانی کاوش اپنی جگہ، لیکن الہی مداخلت کے بغیر مکمل عالمی مساوات ایک ناممکن خواب ہے۔ دیکھیے، مجھے آپ کے الفاظ پہ تھوڑا سا اعتراض ہے۔ جب ہم سماجی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو یہ کمال تک پہنچنے کا کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کمال کی طرف ایک سفر ہے۔ سفر تو ہے۔ آپ نے افریقہ اور ایشیا کی غربت کا ذکر کیا۔ جب ہم مستضعفین کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہیں معاشرے اور یہ جو عالمی سامراج ہے اس نے جان بوجھ کر کمزور رکھا ہے، تو کیا ہم ان کا دفاع صرف اس لیے چھوڑ دیں کہ ابھی وہ الہی روب ظاہر نہیں ہوا؟ ایک سیکنڈ،
ماخذ صریحاً کہتا ہے کہ انتظار کا مطلب نشاط و تازگی کے ساتھ مسلسل جستجو ہے۔ اگر آج کی دنیا میں عالمی سامراج لوگوں کا معاشی استحصال کر رہا ہے تو ایک منتظر کا کام یہ ہے کہ وہ ان معاشی اجارہ داریوں کے خلاف ایک متوازی معاشی نظام کھڑا کرے۔ میں آپ کو یہاں ذرا روکنا چاہوں گا۔ آپ مسلسل میری بات کو بے عملی کے خانے میں ڈال رہی ہیں۔ تو پھر آپ کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ استحصال کے خلاف کھڑے نہ ہوں یا متوازی معاشی نظام نہ بنائیں۔ میرا استدلال یہ ہے کہ آپ اس متوازی نظام کی کامیابی کو اس وقت تک حتمی نہ سمجھیں جب تک کہ اس کی بنیاد روحانیت پر استوار نہ ہوں۔ اور جہاں تک مستضیف کے دفاع کی بات ہے نا، جب آپ ان کے لیے لڑنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی غیر متزلزل اخلاقی اور روحانی قوت چاہیے جو صرف اور صرف باطنی تزکیے سے آتی ہے، ورنہ تاریخ تو بھری پڑی ہے ایسے انقلابات سے جو غریبوں کا نعرہ لے کر آئے۔ جیسے روس کا انقلاب؟ بالکل، روس کا انقلاب یا فرانس کا انقلاب، وہ سب مساوات کی بات کرتے تھے نا، وہ کیوں ناکام ہوئے اور خونی آمیریتوں میں کیوں بدل گئے اقتدار ملتے ہی؟ کیونکہ ان کے پاس وہ روحانی بنیاد نہیں تھی، یہ میں تسلیم کرتی ہوں۔ جی، کیونکہ ان کے پاس وہ روحانیت نہیں تھی جسے آپ شاید اس سیاسی ایجنڈے کے سامنے ثانوی اہمیت دے رہی ہیں۔ اگر آپ کے سماجی مجاہد کے دل میں خوف خدا نہیں ہے نا، تو وہ کل کا ظالم کارپوریٹ باس بن سکتا ہے۔ اچھا، آپ کی فرانس اور روس کی مثالیں بہت متعلقہ ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محض مادی انقلابات تھے۔ ہمارا ماخذ ایک زندہ حقیقت کی بات کرتا ہے۔ زندہ حقیقت۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہماری بحث کو آگے بڑھاتا ہے۔ محدودیت کسی مردہ نظریے یا محض ایک فلسفیانہ خیال کا نام تو نہیں ہے نا۔ امام ایک حقیقی انسان ہیں جو اسی معاشرے میں موجود ہیں اور مظلوموں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ہمارے اعمال کے شاہد ہیں۔ جی، تو ان کی قربت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عملی، جسمانی اور عالمی سطح پر وہ جنگ لڑیں جو وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں اور معاشرے کا درد محسوس کر رہے ہیں تو آپ کا ان سے تعلق صرف تب سچا ہے جب آپ بھی ان مظلوموں کے لیے عملی میدان میں اتریں اور ایک عالمی پولیٹیکل ایجنڈا مرتب کریں۔ دیکھیے، یہ واقعی ایک بہت ہی طاقتور دلیل ہے کہ امام ایک زندہ حقیقت ہے اور مظلوموں کا ساتھ دینا یقیناً اس عقیدے کا حصہ ہے۔ لیکن ماخذ اس تعلق کو کس طرح بیان کرتا ہے، ذرا اس پر بھی غور کیجیے۔ کس طرح بیان کرتا ہے؟ ماخذ میں فرد کے امام سے تعلق کو حد درجہ جذباتی، ذاتی اور قلبی قرار دیا گیا ہے۔ وہاں دعائے ندبہ کا ایک جملہ نقل کیا گیا ہے، عزیز علیہ ان اری الخلق ولا ترا۔ ہاں، یعنی میرے لیے کتنا کٹھن ہے جی، کہ میں ساری مخلوق کو تو دیکھوں لیکن آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ ایک فرد کی اپنے امام کے لیے تڑپ ہے۔ اگر انسان ذاتی سطح پر اپنے اندر یہ مناجات، یہ گہری عقیدت اور عشق شوق کا تعلق قائم نہیں کرتا نا، تو اس کا ہر سماجی خاکہ کسی بھی سیکولر این جی او سے مختلف نہیں ہے۔ سیکولر این جی او؟ یہ آنسو، یہ تنہائی کی دعائیں، یہ کوئی فرار نہیں ہے، یہ دراصل وہ روحانی ایندھن ہے جو کسی بھی سماجی مجاہد کو میدان میں ڈٹے رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس ایندھن کی اہمیت کو مانتی ہوں۔ روحانی ایندھن کے بغیر واقعی کوئی سماجی مشین کام نہیں کر سکتی، لیکن ذرا سوچئے، اگر آپ کے پاس صرف ایندھن ہو اور مشین یعنی ایک منظم سماجی، تعلیمی اور سیاسی نظام سرے سے موجود ہی نہ ہو تو وہ ایندھن تو بس جل کر ضائع ہو جائے گا نا۔ ضائع کیسے ہو جائے گا بھلا؟ میں بتاتی ہوں۔ ماخذ میں ایک ریاضی کے طالب علم کی بڑی شاندار مثال دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اگر کوئی شخص فقیہ یعنی مذہبی اسکالر بننا چاہتا ہے تو وہ کیمسٹری یا علم طبیعیات تو نہیں پڑھے گا، وہ فقہ پڑھے گا۔ جی بالکل۔ اسی طرح اگر ہمارا مقصد ایک عادلانہ عالمی معاشرے کا قیام ہے تو ہمیں معاشیات، سماجیات اور پولیٹیکل سائنس کے میدان میں ٹھوس ادارے بنانے ہوں گے۔ اگر ہم یہ مادی اور علمی مقدمات تیار نہیں کرتے اور صرف دعائیں ندبہ پڑھ کے روتے رہتے ہیں تو ہم اس طالب علم کی طرح ہیں جو ریاضی دان تو بننا چاہتا ہے لیکن پڑھ کیمسٹری رہا ہے۔ ہمیں ان کے لیے وہ سیاسی پلیٹ فارم بنانا ہے جو وہ آ کر سنبھال سکیں۔ اچھا، میں آپ کی اس ریاضی اور کیمسٹری والی تشبیہ کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں۔ جی بڑھائیے۔ اگر وہ طالب علم صحیح کتابیں بھی پڑھ لے، اس کے پاس دنیا کی بہترین لائبریری بھی ہو، لیکن اس کی ذہنی حالت ہی درست نہ ہو،
اس کی نیت میں فتور ہو یا اس کا اخلاقی کردار کرپٹ ہو تو وہ علم اس کے لیے تباکن ثابت ہو سکتا ہے نا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایندھن مشین کے بغیر ضائع ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مشین کا رخ ہی غلط سمت میں ہو تو آپ کا وہ ایندھن اس مشین کو مزید تیزی سے تباہی کی طرف لے جائے گا۔ ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی سیکولر فلاحی ریاست نہیں ہے جس کا ماڈل آپ آج کے کینیڈا یا سویڈن سے لے لیں۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ ماخذ صریحاً کہتا ہے کہ وہاں عزت و احترام کا معیار اخلاقی فضیلت ہوگی، مادی خوشحالی نہیں۔ تو کیا ہم یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے بس خاموشی سے انتظار کرتے رہیں اور دنیا کو چلنے دیں جیسے وہ چل رہی ہے؟ میں پھر دہراؤں گا، انتظار خاموشی نہیں ہے، لیکن یہ اخلاقی فضیلت اسمبلی کے کسی بل سے پاس نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک ایک فرد کو یہ شدید احساس ہو کہ خدا کا نمائندہ ان کے درمیان موجود ہے اور ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس حضوری، یہ تقویٰ ہی وہ اصل تبدیلی ہے جو اس پورے نظام کی جان ہے۔ اگر آپ لوگوں کو روحانی طور پر تیار کیے بغیر انہیں ایک بہترین سیاسی ڈھانچہ دے بھی دیں، تب بھی وہ معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہی ہوگا۔ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں ایک بہت ہی باریک مگر اہم فکری موڑ پر کھڑے ہیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ہم اپنی سماجی کاوشوں سے اس کمال تک پہنچ جائیں گے جہاں الہی مداخلت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ بالکل، یقیناً وہ آخری اور سب سے فیصلہ کن قدم وہی اٹھائیں گے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس آخری قدم کی امید میں اپنے ذمے کے 10 قدم اٹھانا چھوڑ دیں؟ ماخوذ میں فکری سطح کے بلند ہونے کا ذکر ہے کہ گھریلو خواتین بھی اپنے گھروں میں بیٹھے قرآن سے دین کے حقائق استخراج کریں گی۔ جی، علمی ارتقاء۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک ایسا تعلیمی نظام، ایسا انفراسٹرکچر درکار ہے جہاں جہالت کا مکمل خاتمہ ہو سکے۔ ماخذ کہتا ہے کہ زمین کا کوئی کونا ویران نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں زراعت، ٹیکنالوجی اور شہری منصوبہ بندی میں آج مہارت حاصل کرنی ہوگی نا؟ یہی تو وہ عمارت سازی ہے۔ اگر ہم آج یہ سب نہیں کر رہے تو ہم دراصل منتظر ہیں ہی نہیں۔ میں ٹیکنالوجی، تعلیم یا علم کی ترقی کے خلاف قطعی نہیں ہوں، لیکن آپ ماخذ کی اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں۔ جب روایت کہتی ہیں کہ زمین کی بساط ان کے سامنے لپیٹ دی جائے گی اور زیر زمین پوشیدہ خزانے ظاہر ہو جائیں گے، تو کیا یہ محض ہماری آج کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی یا مائننگ کارپوریشنز کا کمال ہوگا؟ ظاہر ہے صرف ان کا تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، یہ کائنات کے طبی نظام کا ان کے مبارک وجود کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ یہ ایک معجزانہ اور تکوینی امر ہے۔ اگر ہم یہ ضم پال لینا کہ ہم اپنی معاشی اور سماجی کاوشوں سے اس کمال کو خود تخلیق کر لیں گے تو پھر ہمیں اس مہدی موعود کے ظہور کی ضرورت ہی کیا رہ جائے گی؟ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہم اسے مکمل نہیں کر سکتے۔ ہم صرف زمین ہموار کر سکتے ہیں، ہم رکاوٹیں ہٹا سکتے ہیں، اور ماخذ میں اسلامی نظام حکومت کی تشکیل کو اس عظیم الشان عالمی انقلاب کی ایک تمہید قرار دیا گیا ہے۔ تمہید؟ جی، تمہید کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی ریاست کا قیام عمل میں لائیں، قوانین نافذ کریں اور عالمی سامراج کو چیلنج کریں۔ اگر یہ محض ایک فرد کی روحانی پاکیزگی کا معاملہ ہوتا تو اسے ریاست، عالمی معاشیات اور استکباری قوتوں کو چیلنج کرنے والے ایک وسیع ایجنڈے کے طور پر پیش نہ کیا جاتا نا؟ آپ نے لفظ تمہید استعمال کیا اور یہ بہت خوبصورت لفظ ہے، لیکن دیکھیے تمہید کبھی بھی اصل کتاب تو نہیں ہوتی نا؟ جی، وہ آغاز ہوتی ہے۔ وہ صرف دیباچہ ہوتی ہے، اور یاد رکھیں دیباچے کی اہمیت اور اس کی خوبصورتی اسی وقت برقرار رہتی ہے جب اسے لکھنے والے کے دل میں تقویٰ ہو اور وہ اپنے آقا کے ساتھ روحانی طور پر متصل ہو۔ آج جو لوگ سماجی اصلاح کے علم بردار ہیں، جو اس تمہید کو لکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اگر وہ دعائے ندبہ کی اس تڑپ، اس عشق شوق اور انفرادی راز و نیاز سے خالی ہوں گے تو وہ کبھی بھی اس الہی مشن کی روح کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ سماجی ڈھانچہ کتنا ہی جدید اور مضبوط کیوں نہ ہو، اگر اس کی بنیادیں دلوں کے تقویٰ پر نہیں رکھی گئیں تو وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا، طوفان آئے گا اور سب بہہ جائے گا۔
یہ واقعی ایک گہرا اور غور طلب مقام ہے۔ ہم اپنی بحث کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر میں آج کے اس مکالمے کو سمیٹوں تو میرا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ انتظار فرج بے بسی، خاموشی یا صرف عشق بہانے کا نام نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ ظلم، استحصال اور کارپوریٹ اجارہ داریوں کے خلاف ایک ٹھوس سیاسی اور سماجی لائحہ عمل ہے۔ یہ ایک ایسا ایک ایکشنیبل بلو پرنٹ ہے جو تقاضا کرتا ہے کہ ہم عالمی مساوات، اقتصادی انصاف اور مستضعفین کے حقوق کے لیے دنیا میں عملی قدم اٹھائیں، ادارے بنائیں اور وہ ظاہری عمارت کھڑی کریں جو اس عالمی الہی حکومت کا پیش خیمہ بن سکے۔ صحیح۔ اور میرے نزدیک اس تمام تر گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ جب تک انسان کا اپنا اندرونی اور روحانی انقلاب بپا نہیں ہوتا، تب تک کوئی بھی خارجی سماجی ڈھانچہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک انسان بخل، حرص اور مادی لالچ سے پاک ہو کر اخلاقی فضیلت کی معراج کو نہیں چھوتا، آپ کا بہترین معاشی نظام بھی نئے استحصال کو جنم دے گا۔ اس تمام تر جدوجہد کا جو بنیادی جوہر ہے نا، وہ فرد کی روحانی بالیدگی، تقویٰ اور اپنے امام کے ساتھ وہ گہرا جذباتی اور قلبی تعلق ہے جس کے ساتھ الہی تائید مشروط ہے۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ اتنے سخت فکری تبادلے کے باوجود ہم کم از کم ایک بات پر تو پوری طرح متفق ہیں کہ انتظار بے عملی نہیں ہے، اور اس کا ہدف انسانیت کی فلاح اور ایک انتہائی اعلیٰ و عرفہ عادلانہ دنیا کا قیام ہے۔ بالکل، بالکل متفق ہوں۔ اس ہدف کی بلندی پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ یہ جو علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس عظیم مقصد کی تیاری کا نقطہ آغاز کیا ہونا چاہیے۔ جی، پہلے بیرونی سماجی اور سیاسی ڈھانچے کی تبدیلی یا انسان کے اپنے نفس کی روحانی تطہیر؟ اور سامعین، یہی اس مکالمے کی اصل کامیابی ہے۔ ہم یہاں کسی کو فاتح یا مفتو قرار دینے نہیں بیٹھے۔ ہم یہ فیصلہ آپ کی فکر پر چھوڑتے ہیں کہ جب ہم ایک عادلانہ اور مثالی عالمی معاشرے کی تعمیر کا خواب دیکھتے ہیں تو کیا ہماری توانائیاں صرف معاشی مساوات، اینٹی ٹرسٹ لاز اور جدید پولیٹیکل سائنس کی دیواریں کھڑی کرنے پر صرف ہونی چاہیے؟ یا ہمیں پہلے اس ملبے کی طرف دیکھنا چاہیے جو حرص اور لالچ کی صورت میں ہمارے اپنے دلوں میں پڑا ہے اور صاف ہونے کا انتظار ہے؟ جی، کیا وہ حقیقی انقلاب باہر سڑکوں اور ایوانوں میں آئے گا یا ہمارے اندر کی تاریکیوں میں؟ ماخذ میں یقیناً اس سوال کے جواب کی تلاش ابھی باقی ہے۔ دی ڈیبیٹ سننے کا شکریہ۔